میرے لیے سچی بات یہ اس موضوع پر بات کرنا بہت مشکل ہے۔ مجھ پر جس دن میری ماں کا انتقال ہوا، جس دن میرے والد ماجد دنیا سے گئے، جس دن حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کا انتقال ہوا، اس وقت میرے قلب و دماغ کی جو کیفیت تھی، اسی طرح کی کیفیت مجھے کل سے محسوس ہو رہی ہے۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے نوجوانوں کی زندگی میں جتنا بڑا انقلاب ان کے ذریعے سے آیا ہے، مجھے اس کی کوئی نظیر نظر نہیں آتی۔ مولانا، ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام بہت بڑے صدمے میں ہے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ابھی آپ نے کہا ہے کہ میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، اس تعلق سے آپ کچھ تعزیتی کلمات کہیں گے؟ میرے لیے سچی بات یہ اس موضوع پر بات کرنا بہت مشکل ہے۔ مجھ پر جس دن میری ماں کا انتقال ہوا، جس دن میرے والد ماجد دنیا سے گئے، جس دن حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کا انتقال ہوا، اس وقت میرے قلب و دماغ کی جو کیفیت تھی، اسی طرح کی کیفیت مجھے کل سے محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت بہت جامع الکمالات شخصیت تھی، بہت شفیق، بہت نرم مزاج، بہت خوش اخلاق، بہت مہربان، اور حالات حاضرہ کے امکانات اور خطرات دونوں سے بہت واقف، اور مشرق و مغرب کے سنگم تھے، جدید و قدیم کے جامع تھے وہ۔ اسی لیے یونیورسٹیوں اور کالجوں کے نوجوانوں کی زندگی میں جتنا بڑا انقلاب ان کے ذریعے سے آیا ہے، مجھے اس کی کوئی نظیر نظر نہیں آتی۔ اور وہ چونکہ خود کالج کے پڑھے ہوئے تھے، یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، تو انہیں اس طبقے کی نفسیات معلوم تھی، اور وہ طبقہ بھی ہماری قوم کا بہت اہم طبقہ ہے، اور عام طور پر ملکوں کے اقتدار اور با اختیار مناصب تک تو وہی پہنچتے ہیں، تو عام طور پر علماء بہت زیادہ ان کو مخاطب کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ایک خلیج حائل ہے مدرسے اور یونیورسٹی کے درمیان، ان کے ذریعے سے وہ خلیج بالکل پٹ رہی تھی۔ بہت بڑی تعداد ہے، اور زیادہ بڑی تعداد ہے یونیورسٹی کے فضلاء کی، اور خاص طور پر وہ صرف اصلاح نہیں کرتے تھے، وہ انجینئروں، ڈاکٹروں، وکیلوں، ججوں کو عالم بنا دیتے تھے۔ ان کا پورا کورس تھا، کئی سال وہ لوگ پڑھتے تھے اور ان کو عالم بناتے تھے۔ یہ بہت خاص ان کا حوصلہ تھا، صرف دیندار بنانے پر وہ اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو وہ عالم بناتے تھے۔ تو بہت بڑی تعداد ہے ان کے چاہنے والوں کی، خلفاء کی۔ سچی بات یہ ہے کہ میں گھنٹوں بھی اگر بات کرتا رہوں تو اس نقصان کو نہیں بیان کر پاؤں گا جو ان کے دنیا سے اچانک اٹھ جانے سے ہوا ہے۔ اللہ ہی سے دعا ہے کہ امت کے ہاتھ پر رحم فرمائے اور امت کو مخلص وارثین نبوت سے محروم نہ فرمائے۔ اچھا حضرت مولانا، آخری سوال، مولانا پیر صاحب کے تعلق سے کوئی ایسی بات، ایسا کوئی پیغام جو امت کے لیے ہو؟ اور پیر صاحب کے تعلق سے سنا ہے کہ 22 جمادی الثانی کو آپ کا انتقال ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے، تو اس تعلق سے بھی کچھ ہمیں علم ہوا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ وہ 63 سال کی عمر میں دنیا سے چلے جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہیں کچھ پیغام موصول ہوا، اس تعلق سے کچھ ہمیں علم ہوا ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، میں اس طرح کی زیادہ باتیں امت میں پھیلنا پسند نہیں کرتا۔ ہمیں عمل کی دنیا کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، مبشرات اور بشارات کو محدود حلقے تک محدود رہنا چاہیے۔ بہت باتیں میرے علم میں ہیں، لیکن میں اس کو کہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ سیدنا صدیق اکبر سے جو ان کو عشق تھا، بہت غیر معمولی درجے کا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نقشبندی سلسلہ جو ہے یہ واحد سلسلہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر سے چلا ہے۔ بقیہ جو اور سلسلے ہیں وہ سیدنا علی مرتضیٰ سے چلے، یہ سلسلہ جو ہے یہ صدیق اکبر سے چلا ہے، اور ان کو جو شدید محبت تھی، عشق تھا سیدنا صدیق اکبر سے، شاید اسی کا انعام اللہ نے ان کو یہ دیا ہے کہ اسی دن ان کو بھی اٹھایا ہے اور اپنے پاس بلایا ہے جس دن ان کے محبوب کو بلایا تھا۔ ان کا بس میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ سبق ضرور سیکھنا چاہیے
کہ خیر مدارس میں بھی ہے، خیر کالجوں یونیورسٹیوں میں بھی ہے۔ ہمارے عام طور پر مدارس کے فضلاء کالجوں یونیورسٹیوں کے طلباء کو ذرا جس نظر سے دیکھتے ہیں اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہ بھی امتی ہیں اللہ کے رسول کے، اور اگر ہم محبت ان کو دیں، عزت دیں، اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کے تعلیمی پس منظر کا خیال رکھتے ہوئے ان سے گفتگو کریں، کلم الناس علی قدر عقولہم پر عمل کرتے ہوئے، تو ان میں بڑے ہیرے جواہرات ہم کو ملیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کے جو سلسلہ ہے پورے عالم میں اس وقت کوئی شیخ ایسا نہیں ہے، ہمارے سارے مشائخ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن اللہ نے تقدیری طور پر ان کے لیے زمانی اور مکانی رقبے میں بہت وسعت عطا کی، اور بہت بڑی تعداد میں مغربی ممالک میں، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں، ہر جگہ ان کے خلفاء اور ان کے سالکین موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے کام لے۔ ان کے صاحبزادے خاص طور پر اس وقت پورے سلسلے کے لوگوں کا مرجع بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے والد گرامی کی نسبت بھرپور طریقے پر عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بہت قیمتی باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ دوستو، حضرت کا بہت بہت شکریہ۔ بہت کم وقت ہے اور قیمتی باتیں آ چکی ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو پیغام کو شیئر کیجیے گا اور حضرت کے لیے ایک دعا یا جملہ ضرور لکھیے گا ویڈیو کے کمنٹ میں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی ہاں دوستو، صرف 1499 روپے میں مکمل پردہ اور عمرے کے سفر کا سنہرا موقع۔ جب چاروں طرف حجاب کی مخالفت ہو رہی ہے تو ہم نے عزم کیا ہے کہ ہر گھر تک، ہر بہن بیٹی تک نقاب حجاب کو پہنچانا ہے۔ ہم لے آئے ہیں آپ کے لیے حجاب کا مکمل سیٹ، برقع، روپٹہ، نقاب، دستانے، موزے، صرف 1499 میں۔ آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری۔ ہماری ٹیم کے ممبر کا نمبر اسکرین پر موجود ہے، 9536 00 5266۔ جلدی سے رابطہ کیجئے، کیا پتا اللہ کے گھر کا اگلا بلاوا آپ کا ہی ہو۔ دوستو، بڑی بات یہ ہے کہ ہر آرڈر پر آپ کے نام کی پرچی ہمارے عمرہ قرآن اندازی کے باکس میں جائے گی۔ رمضان کی 27ویں شب کو باکس کو کھولا جائے گا، قرآن اندازی ہوگی، اس میں سے 3 پرچیوں کو نکالا جائے گا۔ 3 خوش نصیبوں کو ہم بالکل فری عمرہ کروائیں گے۔ ہمیں صرف 3 ماہ میں 1200 پرچیوں کا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے۔ آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ یہ ٹارگیٹ ہمارے کروڑوں ویورز کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ میرا اپنا آفیشیل کاروبار ہے، کوئی اسپانسرشپ یا پیڈ پروموشن نہیں ہے۔ دوستو، جلدی سے آرڈر کیجئے اور اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیے گا۔ امید ہے کہ آپ جلد آرڈر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔